کیا سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسینیشن کسی عالمی سازش کا حصہ ہے؟ کیا اس ویکسینیشن کی آڑ میں ہماری نوجوان نسل کو بانجھ پن میں مبتلا کرنے کی کوئی عالمی سازش ہے؟ اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی زیادہ اس کے اوپر ڈیبیٹس ہیں، لوگوں کے بہت زیادہ شدید خدشات ہیں۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان تمام خدشات کو دور کیا جائے اور اس کو سائنٹیفکلی یہ ثابت کیا جائے کہ یہ ویکسینیشن بالکل سیف ہے اور یہ آپ کو لگوانی چاہیے۔ ہیومن پیپیلوما وائرس یہ ایک ایسا وائرس ہے جو آپ کی جلد، ہاتھوں پاؤں کے علاوہ مخصوص اعضاء کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اس کی 100 سے زائد مختلف اقسام ہیں اور ان میں سے 100 میں سے ایسی ہیں جو صرف اور صرف مخصوص اعضاء کو متاثر کرتی ہیں، اسپیشلی نوجوان لڑکیوں کے اندر اور خواتین میں، اور یہ ان کی بچے دانی کا کینسر جسے سروائیکل کینسر کہتے ہیں اس کی پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے۔ ہر سال 6 لاکھ سے زائد خواتین پوری دنیا بھر میں ان میں اس بیماری کی تشخیص ہوتی ہے اور 3.5 لاکھ خواتین کا انتقال اس بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر میں پاکستان کی بات کروں تو 5000 خواتین ہر سال اس مہلک کینسر کی نظر ہو جاتی ہیں۔ یہ 5000 خواتین نہیں ہیں، یہ 5000 خاندان ہیں، ہمارے معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان ہی کیوں؟ پاکستان یہ پہلا ملک نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 150 سے زائد ممالک کے اندر اس کی ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس بات کا تہیہ کر چکی ہے کہ اس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر 2030 تک اس کو ختم کرنا ہے، مگر وہ خدشات جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے، اسپیشلی ہمارے اس ملک کے اندر۔ جن ممالک میں اس کی ویکسینیشن ہوئی وہاں پہ انہوں نے 60-70% اس بیماری پہ قابو پا لیا۔ یہ کتنا سگنیفیکنٹ نمبر ہے، اور اس کے جو پھیلاؤ کی بنیادی وجہ ہے، بچے دانی کا جو کینسر ہوتا ہے اس کی پھیلاؤ کی بنیادی وجہ وہ ویکسینیشن کا نہ ہونا اور بیماری کا پتہ نہ ہونا، یعنی کہ اسکریننگ کا عمل وہاں پہ نہیں ہوتا، پراپر چیک اپ نہیں ہوتا۔ ایک سوشل ٹیبو بھی ہو سکتا ہے اور بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری آہستہ آہستہ خاموش قاتل بنتی جا رہی ہے، اسپیشلی ہماری نوجوان لڑکیوں کے اندر اور خواتین کے اندر۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چیز کو ریئلائز کیا جائے اور محسوس کیا جائے کہ ہر سال 5000 خواتین کو جان کی بازی ہارنی پڑتی ہے۔ ہم ان کو موت کے منہ سے نکال سکتے ہیں صرف ایک عمل سے۔ وہ عمل کیا ہے کہ آپ HPV ویکسینیشن کروائیں تاکہ ان کی جسم کے اندر اس بیماری کے خلاف لڑنے کی قوت پیدا ہو سکے۔ جتنا جلدی یہ کینسر پکڑا جاتا ہے اتنا بہتر اس کا علاج ہے، اور کہتے ہیں کہ 90% تک اس بیماری کو آپ جڑ سے ختم کر سکتے ہیں اگر آپ اسکریننگ کریں پراپر، اور آپ اس کی ویکسینیشن اگر آپ نے پہلے کروائی ہو۔ اس کے پھیلاؤ کی اگر بات کروں تو بنیادی وجوہات میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ اسکریننگ کا نہ ہونا، ویکسینیشن کا نہ لگوانا، اور تیسری بڑی وجہ ایسی خدا نہ خواستہ اگر آپ کو پہلے ہی کی ایسی کرونک ڈس آرڈر ہے، یہ مہلک مرض ہے جس کی وجہ سے آپ کا قوت مدافعت کمزور ہے، تو ان لوگوں میں یہ زیادہ شدت کے ساتھ متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ کا قوت مدافعت ٹھیک ہے تو اس کینسر کو ڈیولپ ہونے کے لیے 15 سے 20 سال چاہیے، مگر اگر آپ کا قوت مدافعت کمزور ہے تو یہ 5 سے 10 سال تک بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے، یہاں تک کہ اس سے بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بیماری کی شدت کس حد تک زیادہ ہے اور کیسے یہ تیزی سے مرض بڑھتا ہے، اور یہ اندر ہی اندر ایک خاموش قاتل کی طرح جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ اس کی اسکریننگ نہیں ہوتی۔ اسکریننگ نہ ہونے اور ویکسینیشن کا نہ ہونا بہت بڑی اس کی بنیادی وجوہات میں شامل ہے۔ اس کی سیفٹی کی بات کروں تو 160 سے زائد مختلف سٹڈیز ہیں۔ آپ جا کے گوگل کے اوپر بھی، نیٹ کے اوپر کہیں بھی جا کے یہ سرچ کر سکتے ہیں کہ 160 سے زائد ممالک کے اندر اس کی سیفٹی میجرز کے اوپر، اس کی جو سیفٹی کے حوالے سے خدشات ہیں اس کے اوپر سٹڈیز کی گئی، اور دیکھا گیا کہ یہ کافی حد تک سیف ہے، اس کے نقصانات نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن جو فوائد ہیں وہ حیران کن ہیں۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب نے مل کے اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے اور ادھر ادھر کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا۔
آپ دیکھیں کہ پاکستان آج بھی ان چند بدقسمت ممالک کے اندر ہے جہاں پولیو ختم نہیں ہو سکا. پولیو ختم کیوں نہیں ہو سکا؟ انہی خدشات کی وجہ سے. یہ آج بھی خدشات موجود ہیں. ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ آج بھی ایسا موجود ہے جو ابھی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوتا کہ یہ جو قطرے ہیں یہ ان کو بیماری سے بچا سکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو بچوں میں بھانج پن، انفرٹیلٹی اور مختلف مسائل کی وجہ بنتی ہے اور یہ کوئی عالمی سازش ہے. ہر آج کی اس دور میں جو بھی طریقہ علاج آتا ہے وہ ایویڈنس بیس ہے. اس کے اوپر پراپر سائنس، ایک ریسرچ اس کے اوپر ہوتی ہے اور کافی زیادہ اسٹڈیز کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ سیف ہے تاکہ انسانی جانوں کے اوپر اس کو استعمال کیا جا سکے. آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو اس بیماری کی شدت کے بارے میں بتایا جائے، آپ کے خدشات کو دور کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ ویکسین کس حد تک ضروری ہے اور اس سے نقصانات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس سے ہر سال کس طرح سے جو ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کے کیسز بڑھ رہے ہیں. یہ خاموش قاتل کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. سروائیکل کینسر سے بچاؤ کا واحد حل جو ہے وہ 90% تک اگر آپ بیماری کو ختم کرنا ہے تو یہ ویکسینیشن ہے. لہٰذا آج ہی آپ ویکسینیشن کروائیں اور اس بیماری سے چھٹکارا پائیں. ادھر ادھر کی باتوں پہ دھیان مت دیں. یہ ایویڈنس بیس ہے، یہ سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے. آپ خود بھی اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس کے بارے میں تو آپ کمنٹ باکس میں آ کے پوچھ سکتے ہیں. ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی. اور اپنے ڈاکٹر شاہد اقبال کو اجازت دیں تاکہ ہم نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ہیلتھ ایجنڈے کے ساتھ آپ سے ملاقات کر سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ.